بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ آج ایک میری بہن کی میریکل سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بڑی پیاری کہانی ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے جب درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات کا پتہ چلا تو مجھے بہت شوق ہوا کہ میں درود شریف کو پڑھوں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی تھی۔ یہی میری روٹین تھی۔ بہت محبت سے، توجہ سے، لگن سے پڑھتی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر پڑھتی تھی۔ میں دن نہیں گنتی تھی کہ آج مجھے اتنے دن ہو گئے، مجھے اتنے مہینے ہو گئے، بس میری روٹین تھی۔ اور میں اتنی پیاری نہیں تھی، سانولی رنگت کی تھی۔ جو میری خواہش تھی وہ میں چھپ چھپ کے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ میرا رشتہ ہو، بہت ہی اچھی فیملی میں ہو، اسٹیٹس ان کا اچھا ہو، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوں، لڑکا بھی ایجوکیٹڈ ہو، پیارا بھی ہو۔ میں یہی دعا اللہ تعالیٰ سے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد کرتی تھی۔ بس یہی روٹین تھی۔ دعا بھی میں بہت آہستہ سے مانگتی تھی کہ آس پاس کوئی میری دعا سن نہ لے، پھر میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو میں بس درود ابراہیمی کو پڑھتی گئی۔ کئی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ کہاں گئی ہوئی تھی، تو وہاں پر ہمارے کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ کوئی خیرات وغیرہ تھی، ختم تھا، تو ہمارے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ بہت زیادہ دور کے رشتہ دار تھے۔ ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، صرف جانتے تھے کہ اس طرح کے ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو ہم ملے تو ان میں سے ایک آنٹی کا جو بیٹا تھا کافی اچھا تھا، اسٹیٹس کا اچھا تھا۔ مجھے بہت پسند آیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو فوراً سے میں اپنا دھیان ادھر کیا کہ یہ کہاں، میں کہاں، یہ کافی امیر لوگ ہیں، اتنا ہائی فائی اسٹیٹس ہے اور کافی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت پیارا بھی ہے، میں کہاں اس سے ملتی ہوں۔ تو بس میں نے یہ سوچ کر اپنے دماغ کو کی سوچ جو ہے یہاں سے ہٹا لی اور میں اپنے کام میں اپنے امی ابو کے ساتھ لگ گئی۔ تو ایسا ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد مجھ تک پیغام پہنچایا اس جو لڑکے نے، جس لڑکے کی بات کر رہی تھی، آنٹی کے بیٹے کی، جو بہت دور کے رشتہ دار تھے۔ اس نے مجھ تک پیغام پہنچایا کہ میں اس کو پسند ہوں۔ تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کو پسند آ سکتی ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید مذاق میرا بنا رہے ہیں، لیکن یہ سچ تھا۔ اس نے کچھ ہی ٹائم کے بعد اپنے امی ابو کو بھی میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا، اپنی فیملی کو بھیجا، اپنی فیملی کو انہوں نے تیار کر لیا اور وہ راضی ہو گئے اور پھر ہمارے گھر آئے۔ میری امی سے، میرے ابو سے میرا ہاتھ مانگا، تو میرے امی ابو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ لگا تھا، یہ ایک گولڈن چانس تھا، تو امی ابو نے فوراً سے ہاں کر دی۔ اور الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں میرا نکاح بھی اس کے ساتھ ہوا اور کچھ ہی ٹائم کے بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ اور میں کبھی سوچتی بھی نہیں ہوں کہ میں اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، میری دعائیں عرش تک جائیں گی، میری دعائیں اللہ کے پاس پہنچیں گی۔ میں تو دعائیں چھپ چھپ کے مانگتی تھی کہ میری دعا کوئی بھی نہ سنے، میں تو اپنے اللہ سے مانگتی تھی۔ اور میں درود ابراہیمی کو بالکل بھی گن کے نہیں پڑھتی تھی۔ فار ایگزامپل کہ آج 2 دن ہوئے، بس میں روزانہ 100 کی تسبیح رات کو سوتے وقت تمام کاموں سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے مقصد میں کامیابی دے دی۔ اس بہن کی میریکل سٹوری بڑی پیاری کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کی طرف لے کر جائے، نیکی کی طرف لے کر جائے، ہر گناہ سے بچائے، شیطان کے ہر وار سے بچائے۔ اب جب درود پاک کو پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی استغفار کو پڑھتے ہیں، تو آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ کر کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، اس کی حاجات پوری ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں اس کو کامیابیاں ملتی ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔